حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ پہنچ جاتی ہیں، سبحان اللہ، حضرت حلیمہ نے آتے ہی دروازہ بجا دیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں حلیمہ آؤ آؤ جلدی سے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں تمہارے پاس پہلی مرتبہ آئی ہوں، تو میرا نام کیسے جانتی ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اے حلیمہ تو نہیں جانتی، میرے گھر میں عام نہیں غیب کی خبریں دینے والا آیا، میں تو تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں گئی، میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اللہ اللہ سرکار کی آنکھیں بند تھی، نیند میں تھے، لیکن میں نے کپڑا ہٹایا سرکار مسکرانے لگے، سرکار مسکرانے لگ گئے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اے حلیمہ کوئی دائیاں لے کر جاتی ہیں پالنے کے لیے، بڑا کچھ مانگتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں، لیکن یہ سوچ لے کہ میرا بچہ تو یتیم ہے، میرا بچہ تو یتیم ہے، اس کا تو باپ نہیں ہے، یہ سوچ لو کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ اے حضرت حلیمہ سعدیہ پہلے بتا تو اس کی اجرت آپ کیوں لوگے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آمینہ اب اس لال کی مسکراہٹ دیکھی ہے، اب مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے محمد نہ دے گی تو میں تیرے گھر میں اس بچے کی خدمت کے لیے رکھ لو، لیکن اس کے بغیر اب میرا گزارا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب سرکار کو اٹھایا تب عمر کتنی تھی؟ 15، یہ بعض جگہ پہ لکھا ہے 15-20 دن کے سرکار کی عمر تھی، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ نے سرکار کو اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا اور مکے کی سرحد پر پہنچ چکی تھی، گھر جا رہی تھی تو اچانک ذہن میں خیال آیا اے حلیمہ پتہ نہیں پھر قسمت کب لے کے آئے، قسمت کے ساتھ آئی ہو تو ایسا کرو قسمت کے ساتھ مکے میں آنا ہوا تو جاتے جاتے اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتی جاتی، کہتی ہے کہ پتہ نہیں پھر میں کب مکے میں آؤں گی تو جاتے جاتے اللہ کے گھر کا طواف کر لیتی ہوں۔ اب حضرت حلیمہ واپس آئی، اللہ کے گھر کا طواف کر رہی تھی، وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جس کی گود میں بچہ ہے اور وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے، اور جدھر جدھر وہ عورت جا رہی ہے کعبہ بھی سجدے کر رہا ہے، کعبہ بھی ادھر ہی جھک رہا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، کہتے ہیں بڑی عظمت والی ہو، کیا بڑی تو برکت والی خاتون ہے، کیا تو بہت بڑی عبادت گزار ہے، کئی طرف کعبہ بھی جھک کر سجدے کیوں کرتا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ارے لوگو یہ کعبہ میری طرف سجدے نہیں کر رہا، میری گود میں آنے والے محمد کو کر رہا ہے، یہ اس کی محمد کی طرف جھک رہا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب اتنی بات کہی لوگوں نے یقین نہ کیا، کہنے لگے بچے کو تھوڑا اس سائیڈ پہ سلا کے پھر طواف کر کے دکھا۔ حضرت حلیمہ نے سرکار کو ایک سائیڈ پر سلا دیا، اب وہ طواف کر رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی میری آنکھوں نے دیکھا، وہ لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگ کہنے لگے لوگوں نے آ کر کے کیا دیکھا کہ جس طرف حضرت حلیمہ طواف کرنے کو جاتی ہے کعبہ ادھر نہیں، جدھر سرکار کو سلایا کعبہ ادھر جھک رہا ہے۔ لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، کہنے لگے ہم سمجھ گئے ہیں بچہ بڑی عظمت والا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح ہمیں، کپڑا تو ہٹاؤ۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب کپڑا ہٹایا تو چہرے سے نور کی لاٹ نکلتی نظر آئی۔ لوگ کہنے لگے کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ تو چاند کی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا ہے، تو چاند جیسی تشبیہ دیتے ہو، چاند کا چہرے میں داغ ہے، میرے محمد کا چہرہ صاف ہے، چاند تاروں نے چمک، چاند تاروں کو چمک ان کے نور نگینے سے ملی ہے، اور پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے، فیضان ہمارا سب کچھ ہے مدینہ، ہمیں تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اور کعبے کی دیوار کے اندر جو حجر اسود
एक पत्थर लगा हुआ है, उसको चूमने के लिए आई। सुभान अल्लाह। फरमाती हैं सरकार को मैंने फिर उधर एक साइड पे सुलाया कि वहाँ बहुत रश होगा, वहाँ बहुत लोग भीड़ होती है, बहुत ज्यादा लोग जमा होते हैं, तो कहीं मेरे मोहम्मद को ठेस ना पहुंचे। वो सरकार को वहीं लिटाकर काबे की दीवार में हजरे अस्वद को ढूंढ रही है। हजरे अस्वद नजर नहीं आया तो अचानक क्या देखती है, ढूंढती हुई जाकर सरकार के पास पहुंचती है तो देखा हजरे अस्वद हुजूर के कदम चूम रहा है, हुजूर के कदम चूम रहा है। अल्लाहु अकबर। आज हमारे भी यहाँ से हाजी जाते हैं लेकिन कुछ इतना खास तवज्जो नहीं देते इन बातों पर, इन वहाँ जाकर क्या करना है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक आदमी हज करके वापस आया तो आकर बड़ी बड़ी बातें सुना रहा था, तो बुजुर्ग ने फरमाया कि हजरे अस्वद भी मिला था, तो उसने कहा हाँ हजरे अस्वद तो मेरे साथ नमाज पढ़ता था। अब देखो लोगों को ये पता नहीं है कि वो तो पत्थर एक दीवार में लगा हुआ है, लेकिन वो अपनी बातें सुनाई जा रहा है, कहता हाँ वो मुझे चाय के लिए भी कहता था। ये लोगों का हाल है। लेकिन हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं वही पत्थर जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा वो सरकार के कदम चूम रहा है, वो सरकार के कदम चूम रहा है। वाकया मुख्तसिर, हजरत हलीमा लेकर घर पहुंच आई। सुभान अल्लाह। औरतें देखती हैं, गली से गुजरती हैं, हजरत हलीमा के घर रोशनी निकलती है। हजरत हलीमा से पूछती हैं दिया जलाती हो? तू तो कहती थी बड़ी गुर्बत है, ये तेल नहीं है, ये कहां से रोशनी है? फरमाया नहीं नहीं मैं कोई दिया नहीं जलाती। फिर औरतों ने पूछा, फरमाया नहीं नहीं मैं तो कोई दिया नहीं जलाती। एक दिन औरतों ने पकड़ लिया, वो क्या से जमा हो गई, कहती हैं कि आज हलीमा के घर देखो रोशनी नजर आ रही है और ये झूठ बोलती है कि दिया नहीं जलाती। आज हम खुद जाकर देखेंगे इसके घर, इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। अब बीबियां आती हैं, वहां के दरवाजा बजाती हैं, एक एक वापस हत्ता के हजरत हलीमा सादिया बाहर जाती है तो उन्होंने कहा कि देख तेरे घर में तो रोशनी है, तू कहती थी, झूठ बोलती थी कि मेरे घर में कोई दिया नहीं जलता, तू झूठी थी, देख तेरे घर में रोशनी कहां से आ रही है। हजरत हलीमा एक औरत को लेकर घर में आई, कहती है बारी बारी आओ तुम्हें मैं दिखाती हूँ कौन सा दिया मेरे घर में जल रहा है। एक औरत को लेकर के आई, पूरे घर में उसने देखा, तो जब हजरत हलीमा सादिया से पूछती है कि ये रोशनी किस चीज की है, यहाँ दिया तो नहीं जल रहा, रोशनी कैसी है? हजरत हलीमा वहां लेके गई जहां मेरे सरकार सो रहे थे, तो उस औरत ने देखा कि सरकार के चेहरे से नूर निकल रहा था। सुभान अल्लाह। कहती है ए हलीमा सादिया ये बच्चा तू कहां से लेके आई है? फरमाया तुम लोगों ने से यतीम समझकर छोड़ दिया, मैंने दुर्र यतीम समझकर उठा लिया था। अब हजरत हलीमा सरा दिन सहराओं में घूम लेती थी, जब भूख लगती थी नबी को चूम लेती थी, फिर सरकार को लोरियां देती थी। सुभान अल्लाह। क्या कहती थी कि सो जाया रे शान शाह सवारा, सो जाया रे शान शाह सवारा, लेख मेरे जगान वाले छड़ के दाया सारिया लो, छड़ के दाया सारिया लो, घर हलीमा दे आने वाले घर हलीमा दे, बोलो घर हलीमा दे आने वाले छड़ के दाया सारिया लो, छड़ के दाया सारिया लो, घर हलीमा दे आने वाले घर हलीमा दे आने वाले दूर कर नए तो अंधेरा, दूर कर नए तो अंधेरा, नाल आया तेरे सवेरा, नाल आया तेरे सवेरा, रौनका ला तो चारों पासे, रौनका ला तो चारों पासे, रंग दुनिया नु लाण वाले सो जाया रे शाह दे शाह सवारा, सो जाया रे शाह दे शाह सवारा, लेख मेरे बोलो लेड़े केड़े मैं नाज चावा, केड़े केड़े मैं नाज चावा, सोनिया
نے تیریاں اداواں سونیاں نے تیریاں اداواں سونیاں نے تیریاں اداواں اجڑیاں نو وسان والیا اجڑیاں نو وسان والیا روندیاں نو ہسان والیا سو جایا رشا دیشا سوارا سو جایا رشا دیشا سوارا لیکھ میرے جگان والیا لیکھ میرے لیکھ مینا دا تو دلارا آمین دا تو دلارا سارے نبیاں دے تاجدارا سارے نبیاں دے تاجدارا سادیا تینوں کی سجاوے سادیا تینوں کی سجاوے سادیا نو سجاڑ والیا سو جایا رشا دیشا سوارا سو جایا رشا دیشا سوارا گھر حلیمہ دے آن والیا سو جایا رشا دیشا سوارا لیکھ میرے جگان والیا گھر حلیمہ دے گھر حلیمہ دے آن والیا میرے دل دا تو سرورے میرے دل دا تو سرورے میری اکھیاں دا تو ہی نورے جن دل نو سرور آئے ذکر سن کے بولے میرے دل دا تو سرورے میرے لگدے پیچھانیاں کو سرور نہیں آئے ساریاں بولو میرے دل دا بولو میرے دل دا تو سرورے میری اکھیاں دا تو ہی نورے میری اکھیاں دا تو ہی نورے بن کے رحمتاں تو آ گیا اے بن کے رحمتاں تو آ گیا اے رحمتاں نو لٹان والیا رحمتاں نو چھڑ کے دایاں ساریاں نو چھڑ کے دایاں ساریاں نو گھر حلیمہ دے آن والیا سو کے دایاں ساریاں نو چھڑ کے دایاں ساریاں نو گھر حلیمہ دے آن والیا